जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, वो बढ़ गई है, क्योंकि उस ब्लास्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कालिदम लश्कर-ए-तैयबा जो है, उसके जो लीडर हाफ़िज़ सईद हैं, उनकी रहाइश वहाँ पे थी। और ये मैं एक इसको बहुत सारे मीडिया ने भी कवर किया शायद, लेकिन जो पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, इनाम गनी साहब, उनसे पूछा गया कि क्या हाफ़िज़ सईद की जो रिहाइशगाह है, क्या मुमकिना तौर पे उसको निशाना बनाया गया? तो उनका कहना ये था कि पुलिस की चौकी की वजह से जो गाड़ी है, वो हाई वैल्यू टारगेट की रिहाइशगाह तक नहीं पहुँच सकी। अब वहाँ पे कौन-सा हाई वैल्यू टारगेट की रिहाइशगाह है, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, कि वहाँ पे हाफ़िज़ सईद की रिहाइशगाह के हवाले से बात हो रही है। क्योंकि ये वहाँ पे जर्नलिस्ट ने सवाल किया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑब्वियसली हाफ़िज़ सईद एक हाई वैल्यू टारगेट है। हाई वैल्यू पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो जेल में हैं, और उनके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल वक़्त भी उनकी वज़ह से सहना पड़ा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि उन्होंने उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन भी हैं, जो एफएटीएफ ने पाकिस्तान में उसके हवाले से काफ़ी काम भी किया कि हमें हाफ़िज़ सईद को के मुतल्लक पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की बात की, कि हम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। गो कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको बड़ा लाडला सा रखा गया है और उनको उस तरह की जेल में नहीं रखा गया। ये भी उनके बारे में सवाल आते हैं। लेकिन ओवरऑल उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कश्मीर के हवाले से था, वो ऑब्वियसली टूट-फूट का शिकार है, क्योंकि अब वो पुरानी बातें नहीं रहीं, अब मामलात चेंज हो गए हैं। तो ये सवाल जो मैं देख रहा हूँ, और मेरे लिए ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, कि ये क्यों इस तरह की चीज़ हुई, कि क्यों उनके घर जो है वो इस तरह के रहायशी एरिया में है। अगर वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू टारगेट हैं, तो रिहायशी एरिया में उनका क्या काम बनता है कि वो इस तरह अपने आप को, जो बाकी जो लोग हैं, उनकी रिहायशगाहों के करीब लेके आएँ। ये हुकूमत का काम था कि आज अगर वहाँ पे लाहौर में ये वाक़या हुआ है, तो उसके लिए क्या कौन ज़िम्मेदार है फिर? अगर हाफ़िज़ सईद की रेज़िडेंस वहाँ पे मौजूद है, तो फिर मुमकिन है कि इस तरह की चीज़ हो सकती थी कल को। तो जब हो सकती थी, तो फिर उनको अवामी एरिया में रहने का तो कोई तुक नहीं बनता। उनका अगर जहाँ पे मरकज़ था, मुरीदके में कहा जाता है, जहाँ पे उनका फ़ॉर्मली हेडक्वार्टर्स था, और वैसे तो अभी भी वो हेडक्वार्टर है उनका, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि हमने इसको फिलैंथ्रोपिस्ट अपरेटस में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो एक इस तरह की बात चल रही है। उनके ऊपर केसेस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं। और ये अगर ये टारगेट वो थे, तो ऑब्वियसली मुझे मुझे गर्ज उनसे नहीं है, मुझे गर्ज जो है वो अवाम से है, कि अवाम के घर क्यों डैमेज हों, या अवाम की लोगों की जानें क्यों जाएं, या लोगों के घर क्यों टूटें, और इस तरह के बंदे को आपने क्यों रेजिडेंशियल एरिया में रखा गया था। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई नाइंसाफ़ी वाली बात है। इस तरह के लोगों को इस तरह के रेजिडेंशियल एरियाज़ में उनके घर या उनकी प्रॉपर्टीज़ या ये नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमात तो दर्ज किए हुए हैं, लेकिन और इनके ऊपर मुकदमात ना करने की वजह से, और इनको प्रॉपरली उस तरह सजाएं ना देने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगता रहता है, और बातें की जाती हैं, जैसे कि इंडियंस, जो मैं देख रहा था कि जो एम्बेसडर है यूएन में, परमानेंट जो एम्बेसडर है यूएन में, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो इस तरह के लोगों को पेंशन्स दे रहा है, और ये बातें चलती हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ज़ाहिर बात है, एफएटीएफ के हवाले से भी हमें बड़ा मुश्किल पड़ी। और मैंने ये भी देखा कि हाफ़िज़ सईद की वजह से और उनके इस नेटवर्क की वजह से, जो कि ऑब्वियसली हाफ़िज़ सईद को एक लायबिलिटी समझा जाता है पाकिस्तान में, ही इज़ नॉट एन एसेट फॉर पाकिस्तान, बट ही इज़ अ लायबिलिटी। बट ऑब्वियसली फॉर क्वाइट सम टाइम ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हमें कश्मीर में जिहाद की और
اور یہ ان کا بہت بڑا اپریٹس اور نیٹ ورک موجود تھا لوگوں کو ریکروٹ کرنے میں جہاد میں، کیونکہ اس وقت یہ زمانہ تھا جب افغانستان میں جہاد عروج پہ تھا. تو پاکستان کے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح افغانستان میں جہاد جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی سوویت یونین کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا ہے. گو کہ میں پرسنلی اس چیز سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے ڈس انٹیگریٹ سوویت یونین کو نہیں کیا تھا. سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوئی تھی بیکاز ایک تو ان کے اپنے انٹرنل ویکنس تھی، پلس جو امریکنز نے اور سعودیز نے جو وہاں پہ مدرسہ انفراسٹرکچر بنایا اور پھر ان کو اسٹرنگر میزائل دیے اور کیا کیا نا طالبان کو دیا. تو ہم نے سوچا کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا اور جس طرح سوویت یونین وہاں پہ ہوئی تھی، کشمیر میں بھی وہ چیز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اینڈ وین آئی واز گروئنگ اپ بیک ان، تب تو میں بہت بچہ تھا 96 7 8 میں 99 میں، لیکن اس وقت ہم ڈرامے دیکھتے تھے بہت زیادہ جو پی ٹی وی پہ کشمیر کے حوالے سے چلتے تھے، اور پاکستان کی طرف سے جو کشمیر کا جو جہاد تھا وہ بڑے عروج پہ تھا اور بڑی ریکروٹمنٹ ہوا کرتی تھی اور لوگ جایا کرتے تھے، اور دیٹ واز اے ویری گلیمرس پیریڈ ان ٹرمز آف جہاد. پاکستان میں اس کو بڑا گلیمرس کر کے پیش کیا جاتا تھا کہ جہاد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور لیکن آفٹر 9/11 وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے وہ ایک یو ٹرن آ گیا اس پہ، اور کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جہاد کریں گے. یہ ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر، یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی. گو کہ امریکہ نے ہم پہ سینکشن لگا دی 1989 اینڈ 1990 کے بعد پریسلر امینڈمنٹ آ گئی، سینکشن لگ گئیں، کیونکہ ہمارے اوپر الزام یہ تھا کہ جی ہم نیوکلیر ویپن بنا رہے ہیں. نیوکلیر ویپن تو ہم بنا رہے تھے اس وقت، آلموسٹ آخری سٹیجز میں تھا، کچھ سالوں بعد بن گیا تھا اس کے، لیکن امریکہ نے کہا کہ اب سینکشن لگانا بنتا ہے. لیکن ہم کشمیر میں جو جہاد تھا وہ چل رہا تھا. لیکن وہ جو کشمیر کا جہاد تھا، بہت سارے لوگ اس نے اوبیسلی پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں نقصان ہوا اس کا. اگر ہم افغان جہاد کے فوراً بعد ہی یہ ساری ایکسٹریمزم کو روک لیتے اور مدرسہ نیٹ ورک کو ریورس کر لیتے، تو ابھی 9/11 کے بعد ہم اس کا ٹارگٹ نہ بنتے. اگر ہم نے 1990 کے بعد کشمیر میں جہاد شروع کرا دیا، اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ معاشرے میں ریڈیکلائزیشن آ گئی، لوگ بچے جو تھے وہ یوتھ وہ ادھر آ گئی، ادھر سے افغانستان سے ڈرگز اور کلیش اینڈ کوف کلچر پاکستان میں بہت زیادہ آ چکا تھا. اور ڈرگز اور کلیش اینڈ کوف کلچر آنے کی وجہ سے ہمارا معاشرے کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت اور پیسے کا فلو تو بہت ہوا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ بڑے امیر ہو گئے ڈرگز کی وجہ سے اور ویپنز کی وجہ سے، انلیگل ویپنز تھا. اور ہمارا جو یہ فاٹا کا ایریا، اس کو تو ہمارے زبان میں کہا جاتا تھا علاقہ غیر. مطلب ہم جو پنجاب والے لوگ تھے تو ہمیں تو یہ کہا تھا جی علاقہ غیر سے مطلب وہاں پہ حکومت کی ریٹ ہی کوئی نہیں تھی. تو ابھی جب یہ 9/11 کے بعد حکومت نے وہاں پہ، وہ بھی 10 سال بعد 9/11 کے بعد ہم نے ریٹ قائم کی ہے، ابھی ریسنٹلی اس کو سٹیٹس دیا ہے. سو ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ماضی میں، یہ جہاد والی اور کشمیر کے اندر جہاد کرنے کی، اس کو ساری بیک فائر کر گئیں، اور وہ جو چیزیں ہمارے لیے ہم ایسٹ سمجھتے تھے وہ ساری لائبلٹی بن گئیں. اور اگر ہم نے افغان جہاد کے فوراً بعد یہ ساری چیزیں ریورس کر لیتے، معاشرے کے اندر کلیشن کو بند کر دیتے، ڈرگز کلچر بند ہو جاتا، جہاد نہ ہوتا، مدرسہ کو ہم مین اسٹریم کر لیتے ان ٹرمز آف ان کو یونیورسٹیز بنا لیتی، حکومتیں وہاں پہ اپنے کنٹرول کر لیتی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن پروگریسو ایجوکیشن دی جاتی، تو ہمارا معاشرہ بہت ساری خرافات سے بچ سکتا تھا. لیکن ہم نے وہ ہم نہ بچ سکے اس سے، اور پھر نقصان یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں توڑ پھوڑ ہوئی، نقصان یہ ہوا کہ ہمارے گھر جلے، لوگوں کی جانیں گئیں، نقصان ہوا، اور بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ تو ہمیں تو اس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ہم کدھر چلے گئے. بلکہ آج بھی کنفیوژن ہے جب ہمارا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ القاعدہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، یا اس کو شہید یا دہشت گرد کچھ بھی نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں. تو آبویسلی آج بھی وہ کنفیوژن پہ ہمیں بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ کتنے کنفیوزڈ لوگ ہیں. لیکن ابو آل جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور جس چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو حافظ سعید والا ایپیسوڈ ہے، یہ ریزیڈینشیل ایریا میں ان کا گھر کیوں ہے.
اور گو کہ اس وقت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نظر بند ہیں. نظر بند کوئی لوگ کہتے ہیں جیل میں ہیں, کوئی لوگ کہتے ہیں نظر بند ہیں. نظر بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے گھر کو ہی جیل بنا دیا گیا ہے, اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جیل میں اس وقت ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اتنا ہائی پروفائل بندہ ہے کہ اگر آپ اسے جیل میں ڈالیں گے تو اس کو بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ. سو کوئی اتنی ہمارے پاس میرا خیال ہے اتنی کلیئر کٹ ڈیفینیشن یا کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ کہاں پر ہیں, لیکن نارملی یہ سمجھا جاتا ہے, یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ نظر بند ہیں اور ان کے گھر کو ہی جیل بنا دیا گیا ہے, یا کوئی اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں. لیکن حافظ سعید کے حوالے سے یہ جو آئی جی پنجاب کا بیان ہے کہ جو گاڑی تھی دیٹ واز اے کار جو وہاں جا رہی تھی, اور وہ کار جو تھی اس گھر کو ہٹ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ادھر ڈیمیج کرتے, لیکن وہ شاید وہاں پہ چیک پوائنٹ تھا, چیک پوسٹ تھی, جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہی رہی گاڑی. تو اٹ مینس کہ اس ایریا میں سیکورٹی تو ہائی پروفائل تھی, ہائی پروف سیکورٹی تھی, لیکن دس از سم تھنگ وچ از اے پوائنٹ آف کنسرن. اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہائی ویلیو لوگ ہیں جن کی ویلیو زیادہ ہے, یا وہ دہشت گردی کی وجہ سے, دہشت گرد نیٹ ورک کے گروپ ہونے کی وجہ سے, یا کسی چیز کی بھی وجہ سے, ان کے بارے میں حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کی رہائشیں جو ہیں وہ اس طرح ریزیڈینشیل ایریاز میں نہیں ہونی چاہیے, تاکہ معاشرہ جو ہے اس سے ایک تو ایک اس کے جو سگنلز ہوتے ہیں, جو ایک سائیکولوجیکل انوائرمنٹ اس گلی محلے سوسائٹی کا بنتا ہے وہ بھی نیگیٹو بنتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں اس طرح کے لوگوں کو ہمارے ارد گرد رکھا گیا. ابھی جن کی جانیں چلے گئی, جو گھر ٹوٹ گئے, سارا کچھ ہوا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے, ہم گھروں کی تعمیر میں مدد کریں گے, اور یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن obviously یہ کب ممکن ہوگا, کیسے ممکن ہوگا, who knows about this, but this is a very serious incident in terms of a terror incident, and above all this is in Lahore, that is heart of Pakistan. پنجاب کا دل ہے, پاکستان کا دل ہے, لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ پلس ہے, تو obviously ایک ٹارگٹ تو بڑا ہے جس نے بھی یہ کیا ہے, لیکن for me personally this is a concern کہ ان کا گھر جو ہے وہ اس ایریا میں کیوں تھا, اور اگر یہ گھر ہے تو ان کو یہاں سے ری لوکیٹ کر دینا چاہیے, ان کی فیملی کو یا ان لوگوں کو کہیں اور شفٹ کر دینا چاہیے, تاکہ جو معاشرے کے جو سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں دے ڈونٹ گیٹ ڈسٹربڈ ود دیم. تھینک یو.